اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 30 مارچ کو قائد ملت اسلامیہ، کنز العلماء، بحر العلوم، محدث لاہوری، اہل سنت و جماعت کی جان اور پہچان اور شان، شیر اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت جناب ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، جو ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے بانی ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیئرمین ہیں، آپ کو عرب ایئرپورٹ پہ روکا گیا جب حضور کنز العلماء 30 مارچ کو یہاں پاکستان سے روانہ ہوئے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی قائد ملت اسلامیہ کئی سالوں سے عرب شریف میں جا کے نماز تراویح میں ختم قرآن پاک کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی آپ جب گئے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو روکا گیا اور تقریباً 24 گھنٹے تک آپ کو ہراساں کیا گیا اور آپ کو گرفتار کیا گیا۔ آخر وجہ کیا تھی کہ قائد ملت اسلامی، جن کی ہر وقت روح میں مدینہ بستا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، ان کو آخر مدینہ طیبہ جانے سے کیوں روکا گیا؟ بیت اللہ شریف کے حج سے کیوں روکا گیا؟ وہ عرب کی دھرتی جہاں غداروں کو تو نہیں روکا جاتا، لیکن محبوب کے وفادار اس عظیم شخصیت کو کیوں روکا گیا؟ بات یہ سامنے آئی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں۔ آپ نے جو آل سعود کے خلاف آپ نے جو بات کی ہے، محمد بن سلیمان کے بارے میں، جب سے یہ بادشاہ بنا ہے محمد بن سلیمان، اس نے بادشاہ بننے کے بعد عرب میں بہت بڑی تبدیلی کی ہے۔ عرب ریاست کے اندر سینما ہال اس نے تعمیر کرائے، بت خانے تعمیر کرائے اور بڑے بڑے میلے کا انعقاد اس نے کیا، جس میں بیرون ملک سے خواتین کو بلا کے وہاں گانے اور ڈانس کی محافل کا انعقاد کیا گیا، اور دوسری طرف محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پابندی، اور پھر خاص کر کے ربیع الاول کے مہینے میں جلوس میلاد اور محفل میلاد پہ پابندی ہے، اور ادھر شیطانی کاموں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے ان عرب کے حواریوں کے اور انگریز کے یاروں کی زیر نگرانی۔ تو قائد اہل سنت کو کہا گیا کہ آپ ہمارے خلاف بولتے ہیں، آپ اس سے معافی مانگیں کہ آئندہ آپ آل سعود اور ان حکمرانوں کے خلاف نہ بولیں گے، کیونکہ قائد صاحب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آل سعود اور ان حکمرانوں کے خلاف بول چکے ہیں، جب انہوں نے آثار رسول، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم رضوان کے مزار پر انوار پہ انہوں نے بلڈوزر چلائے، تو اس وقت بھی قائد اہل سنت میدان عمل میں تھے اور ان کے خلاف بولے۔ یہ قائد اہل سنت کس طرح ان کے آگے جھک سکتے تھے؟ یہ ان میں جھکنا نہیں ہے، یہ جھکتے ہیں تو اللہ رب العزت کے آگے جھکنے والے ہیں۔ جب یہ امریکہ اور یورپ کے آگے نہ جھکے تو یہ ان کے جو آگے نوکر چاکر ہیں، یورپ کے یہ نوکر چاکر جو آل سعود ہیں، ان کے آگے
اہل سنت کس طرح جھک سکتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تمہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، اگر تم مجھے مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، لیکن میں معافی نہیں مانگتا، جو میں نے کہا میں نے حق کہا، تم نے جو شیطانی کام کیے اس کے خلاف جو میں بولا ہوں میں حق بولا ہوں، اور پھر بھی میں بولوں گا۔ اور 4 دن آپ کو وہاں رکھا گیا، اور پھر بغیر عمرے کے آپ کو واپس پاکستان آنا پڑا۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ کسی ایک عاشق رسول اور اتنی عظیم ہستی کو واپس بھیجا گیا ہو۔ اس سے پہلے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی اور مجاہد ملت اسلامیہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو بھی اسی طرح عرب ایئرپورٹ پہ روکا گیا اور بغیر عمرہ کیے آپ کو واپس بھیجا گیا۔ تو ہم مرکز اہل سنت ادارہ کنز الایمان میاں والی کی طرف سے عرب کی اس گھٹیا حرکت کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عاشق رسول محدث لاہوری کے راستے کو نہ روکا جائے، نہیں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ اس عرب کی دھرتی پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا پھر راج ہوگا اور ان کا سکہ چلے گا، جس طرح پہلے صحیح العقیدہ لوگوں کی حکومت تھی، ترک وہ لوگ عاشق رسول، اور پھر انگریز کی سازش سے یہ نجدی یہ عرب کی دھرتی پہ قابض ہوئے، اور انشاءاللہ پھر وقت آئے گا کہ عرب کے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کے اندر انشاءاللہ پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کی وہاں بہار نظر آئے گی، اور محبوب کی ولادت اور آمد کی انشاءاللہ جلوس ہوں گے انشاءاللہ۔